This program is brought to you by American Pakistani Public Affairs Committee. امریکی سیاست کا حصہ بنیں اور اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ وقال تعالی الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن احکام رمضان کی خوبصورت نشست کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آج کی نشست میں ہم رمضان المبارک کے اندر خیرات اور انفاق کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم سب ماشاءاللہ رمضان کے آتے ہی جیسے دیگر اعمال کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، ویسے ہی انفاق بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس میں سے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمارے پاس وسعت ہے، اس مال میں سے جو ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جب مال خرچ کرنے کے متعلق فرما رہے ہیں تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، مطلب لوگوں کو جو ہم نے مال دیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ مال تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب اور اجر رکھا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے، ہمارے پاس مال ہے، اس پر سال بھی گزر گیا، اور جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں اس کا ایک عطیہ لازم قرار دیا ہے، اسے بڑے فخر سے دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ بہت خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ کا نکال لینا تو صرف ایک پاسنگ مارکس ہے۔ جیسا کہ ایک سبجیکٹ کے اندر اگر آپ کو مارکس حاصل کرنے ہوں تو کم سے کم منیمم مارکس چاہیے آپ کو پاس کرنے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ تو وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کر دیا، اس میں سے اس مال کا خرچ کرنا بھی اس پر ضروری ہے، اور کم سے کم منیمم زکوٰۃ کا نکال لینا تو فرض ہے۔ صرف زکوٰۃ کے نکال لینے سے مال خرچ کرنے والوں میں وہ شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی جو فضائل بیان کیے ہیں اور انفاق کرنے والوں کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے رسپانسبلٹی سے بڑھ کر خرچ کرنے والا نہ ہو۔ قرآن کی مشہور آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کے لیے جو تیار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں ایک موٹیو ہے کہ اگر آپ کسی کو مال دے دیتے ہیں، کسی پر مال خرچ کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے میں آپ کو مال بڑھا کر دیں گے۔ تو مال کے خرچ کرنے کے اندر زکوٰۃ کا صرف نکال لینا یا صرف زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، یہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ تو صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کے ادا کیے بغیر تو کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو الحمدللہ جس طرح ہم دیگر عبادات کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ بھی ادا کر رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے اوپر سے ایک ذمہ داری ختم ہو گئی، رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ
زکوٰۃ تو فرض یا واجب صرف اس شخص کے اوپر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اور انفاق خرچ کرنا تو ہم میں سے سب کے اوپر لازم ہے، چاہے وہ نصاب کا مالک ہو نہ ہو۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ روز کھا پی لیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایکسٹرا سیونگز بچتی نہیں ہے سال کے آخر تک کے لیے جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو کیا وہ انفاق نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے صدقات نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے خیرات نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقات اور خیرات اور مال کا خرچ کرنا تمام مسلمانوں کے لیے، ہم میں سے سب کے لیے۔ تو زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ فرض کی ادائیگی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہم رمضان کے اندر کریں، کیونکہ رمضان کے اندر جیسے دیگر عبادات کے بہت سارے ثواب ہیں، اس طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنے کا بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کانسیپٹ کے تحت ہم زکوٰۃ رمضان کے اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال کے اوپر اور حقوق ہے۔ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورت حدیث ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیرات کا دے دینا، عطیات کا دے دینا، کسی کو کچھ مال دے دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان سب کی جو فضائل ہے یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ہم انفاق کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ انفاق کرنے والا تو وہ ہے جو مال کو خرچ کرنے والا ہو، جس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر خوب وسعت ہو، خرچ کرنے والے مادہ اس کے اندر ہو۔ ہاں البتہ زکوٰۃ ادا کرنے والا وہ اپنی ایک ذمہ داری سے بری ہو گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے وہ ادا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کو قرضے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو قرضے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو اس کے مال کے بدلے میں بڑا چڑھا کر اجر عطا کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں اگر میں اپنے مال کو خرچ کروں تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جی بالکل کریں گے۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھا اگر میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں تو کیا اللہ کے نبی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کی خرچ کرنے کی وجہ سے میرے گھر والوں کی بھی بخشش کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جی بالکل کر دیں گے۔ پھر کہنے لگے، کیا میرے بچوں کی بھی مغفرت کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے پاس 2 باغ ہیں اور میں دونوں باغ کو اسی وقت اللہ کے راہ پہ خرچ کر دیتا ہوں اور اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، آپ کو دونوں باغ کو اللہ کے راستے پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک باغ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا وہ باغ جس کے اندر 600 کھجوریں تھیں وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کر دی، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اعتدال بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر بھی اعتدال کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ خواہ آپ سب کچھ جتنا آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیں، اس کا بھی حکم نہیں، بلکہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اہل ویال کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کے راستے پر بھی خرچ کریں۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر تو اس مفہوم کے اندر ارشادات آئی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو کسی کا محتاج چھوڑ کر نہ جائیں اور ان کے لیے کوئی مالی انتظام کر کے جائے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس بات سے زیادہ کہ آپ اپنا مال سارا اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے چلے جائیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل وعیال، آپ کے گھر والے جن کی آپ پر ذمہ داری ہے وہ کسی اور کے محتاج ہو جائیں۔ تو ہمیں تو دین بہت خوبصورتی سے اعتدال سکھاتا ہے کہ آپ مال کو اپنے لیے بھی خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین مال تو وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں انفاق کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضائل ہے وہ بہت عجیب ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 700 ٹائمز اللہ عطا کرتے ہیں، کہ مثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 1 into 100 and 100 into 700، 100 into 7 is equal to 700۔ تو آپ مجھے بتائیں اس وقت دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں، جتنے بڑے بڑے فرمز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہاں انویسٹمنٹ کی جو اپرچونیٹیز آپ کو دیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا آپ کو انویسٹمنٹ آن ریٹرن دے سکتا ہے 700 ٹائمز، 700%؟ بالکل نہیں دے سکتے۔
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اب اس میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خرچ تو کرتے ہیں، ہم فقراء پہ بھی خرچ کرتے ہیں، مساکین پہ بھی خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا بھی ایک ڈیفرنٹ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کو اس طرح کا قدم کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پر دین کے بھی اضافے کا سبب ہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے سراؤنڈنگز کے اندر لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہے، تو جس طرح آپ دیگر جگہوں پر فقراء مساکین میں، محتاج ضرورت مندوں میں خرچ کرتے ہیں، ویسے اگر آپ یہاں پر خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر چونکہ آپ نے دین کے اضافے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا اجر فی سبیل اللہ والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں سے ایک جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے اور اس کے اندر آپ اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں تو یہ دین کے بڑھانے کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کے ایریا کے اندر، آپ کے اراؤنڈ کوئی اس طرح کی کام، کوئی اس طرح کی خدمت، کوئی اس طرح کی کوشش، کوئی اس طرح کی مساعی ہو رہی ہے جس سے دین کے نشر و اشاعت کا کام جاری ہے، تو وہ یقیناً آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں بتائی ہے، بلکہ سکھایا ہے کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کو خرچ کرنے کے اندر ہماری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور ہم مال خرچ کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اس طرح سے نہ ہو کہ میں تو خرچ کر رہا ہوں، اور ایک روڈ وے ہم اختیار نہ کریں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ مال خرچ کرنے کے بعد کوئی روڈ بیہیویئر نہ ہو، اس طرح نہ ہو کہ ہم ہمارے شکل کے اوپر کراہت محسوس ہو رہی ہو، ہم کسی کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ دے، کسی کو گالی دے دے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر مانگنے والے کو ڈانٹنے سے اور اسے سختی سے پیش آنے سے منع فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس مانگنے والے آئے تو آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ کی مرضی ہے، آپ اگر دینا چاہیں تو دے دیں، اگر دینا نہ چاہے تو بڑے اچھے انداز سے آپ ان سے معذرت کر لیں اور آگے نکل جائیں۔ آپ کسی کو مال دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ایک برے رویے سے پیش بھی آتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ ڈانٹنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ان کو نہ دیں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اچھی بات کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ آپ کسی کو کچھ دے دیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے ساتھ اپنا بیہیویئر بھی ٹھیک رکھیں، بلکہ ہمیں خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا ہے اور اس کو سبب بنایا ہے جس کی وجہ سے میں خرچ کر پا رہا ہوں۔ میرے سامنے جو مسکین ہے یا جو میرے سامنے جو ضرورت مند ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا، یہ موجود ہے اس لیے میں مال خرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے انفاق کا ثواب دے رہے ہیں۔ قیامت کے قریب حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے صدقات کو اور اپنے مال کو لے کر گھوم رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور انہیں کوئی صحیح مستحق نہیں مل رہا ہوگا جہاں وہ مال کو خرچ کر سکیں۔ تو مستحق کا مل جانا اور صحیح مستحق کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جہاں پر آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے اندر ہم اس بات کو بھی خیال رکھیں کہ ہمارا مال بالکل صحیح اور درست جگہ پر خرچ ہو رہا ہو۔ مال تو بہت ہے، خرچ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے یہ مال کہاں جا رہا ہے، کس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں جس طرح ہم دیگر اعمال، دیگر عبادات، دیگر اپنے زندگی کے کاموں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کی کوشش کرتے ہیں پرفیکشن ہو، اور پرفیکشن اس طرح سے ہو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو، کسی غلط راستے پہ نہ ہو۔ تو ہم مال خرچ کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ صحیح مستحقین کے درمیان پہنچ رہا ہو، یا وہ صحیح مصرف ہو، صحیح جگہ پر ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے اندر بھی اگر ہم اس کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین خرچ کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے
انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر اعمال کا لکھنا رک جاتا ہے، تو اس کے پاس جتنے اس نے اعمال کی بس وہی ہے، اور کوئی عمل ایڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا کھاتا کنٹینیو رہے، مجھے ایوارڈز ملتے رہے، ریوارڈز ملتے رہے اعمال کے، میری جو ڈیڈز ہیں وہ ختم نہ ہو بلکہ وہ کنٹینیوسلی چلتی رہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں دی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، مطلب ایک ایسا صدقہ ہے کہ لوگ اس سے انتفاع حاصل کرتے رہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، تو جب تک لوگ اس سے انتفاع حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کی بہت ساری صورتیں، مثلا آپ نے قرآن کلام اللہ خرید کر کسی مسجد میں رکھ دی، اب جب تک وہ مسجد ہے، جب تک وہ قرآن ہے، جب تک لوگ آ رہے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی بچے کو فائنانس کر دیا، اس کو تعلیم دلا دی، اب جب تک وہ اس دین کی تعلیم کے متعلق اپنی زندگی گزارے گا، اوروں تک پہنچائے گا، اور اس کے پہنچانے کی وجہ سے اور لوگ اس پر عمل کریں گے، تب تک اس میں آپ کو بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے انتفاع حاصل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم خرچ تو کرتے ہی ہیں، تو ہم کوشش کریں، خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں دیگر مصرف کے ساتھ ساتھ، اور اسی طریقے سے ہم صدقہ جاریہ بھی کرنے والے بنیں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اعمال کی ضرورت تو ہے، اور اس وقت ہم اعمال کرنے سے قاصر ہوں گے، ہم اعمال نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے قبر کے اندر بیٹھ کے ہم سبحان اللہ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثواب اللہ تعالیٰ اس کا اضافہ کرتا رہے، تو بہترین آپشن یہ ہے کہ ہم صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے خوبصورت مہینے کے اندر خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرچ کرنے کے ساتھ اپنے رویوں کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایتھکس کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خرچ کرنے کے اندر بھی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔